بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو کمال مطلق ہے، کمال مطلق کا پرتو ہے، اس عالم کے اندر اللہ کے کمال مطلق کا پرتو ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے ساتھ کمال کو وہ نسبت ہے کہ جہاں نقص کی گنجائش سرے سے ہی نہیں ہے، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، اس عالم آب و گل کے اندر جہاں کمال ہوتا ہے تو کمال کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوتا ہے۔ پھول ہے تو ساتھ کانٹا ہوتا ہے، شمع ہے تو ساتھ دھواں ہوتا ہے، لیکن حضور کا کمال وہ کمال ہے کہ جہاں نقص نہیں۔ وہ کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ حسن یہاں پر عام ہے، حسن یہاں مطلق ہے، صرف حسن صورت کی بات نہیں ہو رہی۔ حسن صورت ہو یا حسن سیرت ہو، حسی حسن ہو یا مانوی حسن ہو، یعنی کمال بھی اس میں شامل ہے، کمال ظاہری ہو یا کمال باطنی ہو، کمال حسی ہو یا کمال مانوی ہو، ہر طرح کے سے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس میدان میں دیکھیں آپ کو ہمیشہ کمال بے مثال نظر آئے گا۔ آپ سرکار علیہ السلام کو تاجر کے روپ میں دیکھیں تو با کمال و بے مثال ہیں، قانون دان کے روپ میں دیکھیں تو با کمال و بے مثال ہیں، مقنن یعنی قانون ساز کے روپ میں دیکھیں تو با کمال و بے مثال ہیں، حکمران کے روپ میں دیکھیں با کمال و بے مثال، قائد کے روپ میں دیکھیں با کمال و بے مثال ہیں، باپ کے روپ میں دیکھیں با کمال و بے مثال، بیٹے کے روپ میں دیکھیں با کمال و بے مثال، شوہر کے روپ میں دیکھیں با کمال و بے مثال، تعلیم کے اور تعلم کی بات کریں تو معلم ٹیچر با کمال و بے مثال، رشد و ہدایت کی بات کریں تو پیر و مرشد با کمال و بے مثال۔ ہر میدان میں، ہر زاویے میں شخصی کمالات کے جتنے زاویے، جتنے گوشے ہو سکتے ہیں، ہر اس گوشے کو ذہن میں لائیے اور پھر پیارے آقا و مولا علیہ السلام کی طرف دیکھیے اور پھر ایمانداری سے فیصلہ کیجئے۔ یہاں آپ کو با کمال و بے مثال نظر آئیں گے۔ سرکار علیہ السلام سفر میں با کمال، سرکار حضر میں با کمال و بے مثال ہیں، شباب میں ہیں با کمال و بے مثال ہے، بچپن میں ہے با کمال و بے مثال ہے، کہولت میں ہے با کمال و بے مثال ہے۔ ایسے با کمال و بے مثال ہیں کہ اللہ رب العالمین جب آپ کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے۔ یعنی حضور جان عالم علیہ السلام کے شخصی کمالات کی بات ہو رہی ہے، آپ کی شان نبوت تو سبحان اللہ، شان رسالت سبحان اللہ، بطور بشر آپ کے شخصی کمالات کو دیکھا جائے تو دیکھ کر بھی واقعی یہ آیت ہی پردہ ذہن پر آتی ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے۔ تبھی تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ برہان ہے نا، ہر اعتبار سے برہان ہے، بے مثال برہان ہے، با کمال برہان ہے، تبھی تو کہا انہیں اسوہ حسنہ، اسی لیے تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بچپن میں دیکھیں سرکار علیہ السلام شیر مادر جب نوش فرماتے ہیں تو ایک طرف سے کرتے ہیں، دوسری طرف سے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بچپن کے اندر بھی آپ کا عدل و انصاف، اور ویسے بھی بچپن میں شیر خار ہیں تو عدل و انصاف کی مثال آگے تو جو قائم کرنی تھی بچپن سے ہی شیر خارگی کے عالم میں ایسے وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، مہد والا کی قسمت پہ صدہا درود، برج ماہ رسالت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، کھلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آپ کا بچپن ہے، شباب کی گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبنے بہاگے نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پہ آئیے، یہ سارے کمالات ذہن میں رکھیے، سارے کمالات ہونے کے بعد اب طاقت حاصل ہے، اب فتح کر رہے ہیں۔ جب طاقت ہوتی ہے اور طاقت کے ہوتے ہوئے اب تواضع دکھانا، اب انکسار دکھانا، یہ سارے کمالوں کا کمال ہے۔ یہ محبوب کا کمال دیکھیے، سب کچھ اب اختیار کے اندر ظاہری طور پہ بھی ہے، روحانی اور باطنی طور پہ تو اللہ نے اختیار دے ہی رکھا تھا، اب اللہ نے ظاہری طور پہ بھی اختیار عطا فرما دیا ہے، سیاہ سفید
جمشید کے آپ مالک بن کے تشریف لا رہے ہیں تو تواضع کا عالم کیا ہے؟ سر اقدس جھکا ہوا ہے، غرور نہیں، تکبر نہیں، نخوت نہیں، سر اقدس جھکا ہوا ہے۔ اور جب وہ سامنے، وہ جان کے پیاسے سامنے آئے ہیں جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، ساری زندگی مشقتوں کلفتوں میں مبتلا کر کے رکھا ہے، وہ سامنے کھڑے ہیں، آپ انتقام پر قادر، اگر انتقام لے لیتے تو بھی کوئی یہ بے انصافی نہیں تھی، کوئی اسے غلط نہ کہتا، لیکن یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، یہ آپ کا اعجاز ہے کہ آپ نے وہاں فرما اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم آج آزاد ہو، آج تم پہ کوئی ملامت نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرم کا مظاہرہ کیا کہ یہاں آ کر یہ آپ کا کمال کہ جس اعتبار سے دیکھیں، جس عالم میں ہیں، جس رنگ میں ہیں، با کمال و بے مثال ہیں، نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کمال کی اس سے عمدہ تمہید اور مثال جس طرح آپ نے پیش کی، لفظ کمال کو جو آپ نے ماشاءاللہ موضوع سخن بنایا اور